السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ہم علم نحو کی کتاب شرح جامی کا اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات کے پاس کتاب ہو تو کتاب کھولیں، اور اگر کتاب نہیں ہو تو ہم نے جو PDF فائل شرح جامی آپ کو بھیجی تھی اس میں صفحہ نمبر 14 کھولیں۔ آئیے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظمتها فی سلک التقریر و سمت التحریر للولد العزیز ضیاء الدین یوسف حفظہ اللہ سبحانہ عن موجبات التلہف والتأسف۔ میں نے ان فوائد کو تقریر کے دھاگے میں اور تحریر کے لڑی میں پرویا ہے، للولد العزیز پیارے بیٹے ضیاء الدین یوسف کے لیے۔ حفظہ اللہ سبحانہ، اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ تعالی ضیاء الدین یوسف کو تمام تر اخروی حزن و غم سے اور اسباب حزن و غم سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پر للولد العزیز جو مصنف نے فرمایا، یہ متعلق ہے نظمتها سے، اے نظمت تلک الفوائد للولد العزیز۔ ضیاء الدین یہ علامہ جامی کے بیٹے کا لقب ہے اور یوسف ان کا علم ہے۔ ان کے لیے یہ فوائد لکھے تاکہ قافیہ کے سمجھنے میں ان کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ حفظہ اللہ سبحانہ، سبحانہ یہ منصوب ہے، منصوب ہے اور اس مصدریت کی بنا پر منصوب ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے کہ اس کا عامل وجوباً محذوف ہے۔ تلہف اور تأسف شدید حزن و غم کو کہتے ہیں۔ وَسَمَّيْتُهَا بِالْفَوَائِدِ الضِّيَائِيَّةِ، اور میں نے ان فوائد کا نام فوائد ضیائیہ رکھا، یعنی فوائد کو منسوب کر دیا اپنے بیٹے ضیاء الدین یوسف کی جانب، تو ضیائیہ میں یا نسبتی ہے، نسبت ہے ضیاء الدین کی جانب، اور ضیاء الدین چونکہ ان فوائد اور یہ شرح جامی کے لکھنے کا سبب اور باعث ہیں، تو یہاں پر نسبت الی الباعث ہے، تو ضیائیہ میں یا نسبتیہ ہے، الفوائد المنصوبہ الی ضیاء الدین یوسف، یہ اصل اس کا معنی ہوگا۔ میں نے اس کا نام فوائد ضیائیہ رکھا۔ یہ فوائد ضیائیہ نام کیوں رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں صاحب شرح، فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لِهَذَا الْجَمْعِ وَالتَّالِيفِ
کالعلت الغائیہ، کیونکہ ضیاء الدین یوسف اس جمع و تالیف کے لیے، ان فوائد کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس شرح جامی کو لکھنے اور اس کی تالیف اور اس کے جمع کرنے کے لیے علت غائیہ کی طرح ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ مصنف نے، شارح نے، صاحب شرح جامی نے کل علت الغائیہ کہا کہ ضیاء الدین یوسف علت غائیہ کی طرح ہیں، علت غائیہ نہیں کہا، کل علت الغائیہ کہا۔ یہ کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علت غائیہ جو ہوتی ہے وہ وجود ذہنی، یاد رہے ایک ہوتا ہے وجود ذہنی اور ایک ہوتا ہے وجود خارجی۔ وجود خارجی جیسے کہ نفس الامر میں جو ہم نگاہوں سے جس سے وجود کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ وجود خارجی ہے۔ اور کوئی چیز ہمارے ذہن و دماغ میں جو پہنچتی ہے، جو ذہن میں چھپتی ہے، تو اس شے کا جو وجود ہمارے ذہن میں ہوا، یہ وجود ذہنی ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علت غائیہ وجود ذہنی میں مقدم ہوتی ہے اور وجود خارجی میں مؤخر ہوتی ہے۔ یعنی علت غائیہ کا وجود ذہنی پہلے ہوتا ہے، وجود ذہنی بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے آپ کرسی بنواتے ہیں، کیوں بنواتے ہیں؟ تاکہ بیٹھیں، سکون ملے۔ پیالہ بنوایا، کیوں بنوایا؟ تاکہ اس سے پانی پئیں۔ تو اس سے پانی پینے کا جو وجود ہے، یہ پیالہ بننے سے پہلے ہے آپ کے ذہن میں۔ کرسی پر بیٹھنے کا جو وجود ہے ذہن میں آپ کے، یہ کرسی کے نفس الامر میں پائے جانے سے پہلے ہے۔ تو یہاں پر کرسی کے بنانے یا پیالے کے بنانے کی علت پانی پینا یا بیٹھنا جو ہے وہ علت غائیہ ہے، اور وہ علت غائیہ کا وجود ذہنی مقدم ہے، اور بعد میں اس شے کا وجود ہوتا ہے، یہ اس کا وجود خارجی مؤخر ہے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ علت غائیہ کا وجود ذہنی مقدم ہوتا ہے اور وجود خارجی مؤخر ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ولد عزیز یا کوئی بھی طالب علم، اس کا وجود خارجی مقدم ہے اور اس کا وجود ذہنی مؤخر ہے۔ تو علت غائیہ کی جو حیت ہے، علت غائیہ کا جو مطلب ہے، اس کا جو وجود ہے، یا کہو علت غائیہ وجود کے اعتبار سے، وجود ذہنی اور خارجی کے اعتبار سے جو اس کا مفہوم ہے، وہ مفہوم ولد پر صادق نہیں آتا ہے۔ ہاں بس اتنا ہے کہ علت غائیہ بھی کسی بھی کام کا سبب ہوتی ہے،
اور یہاں پر بھی جمع و تالیف کا سبب ولد ہے، اس معنی کر دونوں میں اشتراک ہے۔ اس لیے مصنف نے ولد عزیز کو علت غائیہ نہ کہا بلکہ کل علت الغائیہ کہا۔ بات ذہن میں آ گئی ہوگی۔ آگے مصنف فرماتے ہیں نفعہ اللہ تعالی بہا وسائر المبتدئین من اصحاب التحصیل۔ اللہ تعالی اس ولد عزیز کو یا ضیاء الدین یوسف کو ان فوائد سے نفع بخشے۔ نفعہ ہا ضمیر منصوب جو ہے اسی پر پھر آگے ہے وسائر المبتدئین، ایسی تمام شروع کرنے والے لوگوں کو نفع بخشے۔ سائر بے معنی باقی بھی ہوتا ہے اور بے معنی جمی بھی ہوتا ہے۔ تمام شروع کرنے والے، اور شروع کرنے والے تو علم دین کو شروع کرنے والا ہو وہ بھی مبتدی ہے، پیشہ کو شروع کرنے والا ہو وہ بھی مبتدی ہے، کسی بھی کام کرنے کو جو کرنے کا آغاز جو بھی کرے گا وہ مبتدی ہوگا۔ تو یہاں پر تمام مبتدئین کے لیے نفع بخشے، تو پیشہ کرنے والا تو فوائد ضیائیہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے مصنف نے من کے ذریعے سے بیان فرمایا، من بیانیہ، کہ مبتدئین سے مراد ہر ایک مبتدی نہیں ہے بلکہ علم دین کو یا علم نحو کو شروع کرنے والا مراد ہے۔ اس لیے آگے فرمایا من اصحاب التحصیل، علم دین حاصل کرنے والے لوگوں میں سے، علم دین کے طالبین میں سے جو مبتدئین ہیں ان کو اللہ رب العزت اس سے نفع بخشے۔ ما قبل میں مصنف نے بڑی تعریف کی تھی کہ نظمتها فی سلک التقریر و سمت التحریر، میں نے اس کو ان فوائد کو پرو دیا ہے، یعنی گویا کہ ان فوائد کو موتیوں سے تشبیہ دی تھی، ان کے بیش قیمت اور بیش بہا ہونے میں۔ تو ایک توہم ہو سکتا ہے کہ یار مصنف اپنے لکھی ہوئی کتاب کو بڑا پسند کرتے ہیں، خود پسندی کا ایک توہم ہو سکتا ہے اس سے، اس لیے شارح نے اس خود پسندی کا جو توہم ہو سکتا تھا اس کو دفع کرنے کے لیے فرمایا وما توفیقی الا باللہ، اس کام کے لیے جو مجھے توفیق ملی ہے یہ توفیق نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے۔ توفیق اسباب خیر کو فراہم کر دینا یا اسباب خیر کی طرف متوجہ کر دینا۔ وہو حسبی، اور وہی ذات باری تعالی وہی میرے لیے کافی ہے، حسب بے معنی کافی، ونعم الوکیل، اور وہی بہتر کارساز ہے۔ حسب، اگر حسب کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی کبھی حسب پر حرف جار باداخل ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بحسب ذالک اے بقدری، یعنی اس کے مقدار۔ تو اب بحسب ذالک کہا جاتا ہے تو جب با حرف جار داخل ہو جاتا ہے تو سین پر فتح آ جاتا ہے، زبر آ جاتا ہے، بحسب ذالک۔
اور اگر حرف جار داخل نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں سین ساکن رہتی ہے، جیسے کہ یہاں پر وہ ہوا حسبی ونعم الوکیل۔ امید ہے آپ نے بات کو دھیان سے سنا ہوگا، اور آپ بات کو دھیان سے سن کر اپنی کتاب میں ملان کریں، بات کا کتاب کو سمجھیں، محنت سے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمارے قلوب و اذہان کو نور علم سے روشن فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔